اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل ہی کے ساتھ متعلق احکام ہیں، تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتے تھے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے اور جزیرہ عرب کو فتح کریں گے، لیکن جب آئے تو اس کا انکار کیا اور اس کا یہاں تذکرہ فرمایا۔ اور اسی طرح آگے یہ جو ان لوگوں سے جب کہا جاتا تھا کہ کتابوں پر ایمان لاؤ تو یہ کہتے تھے بنی اسرائیل پر جو کتابیں نازل ہوئی ہم ان پر ایمان لائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمہارا کہنا غلط ہے، تم نے کیسے ایمان لایا؟ 3 اعتراضات ان کے اوپر کیا، ان سے سوال کیا، کیا تم بنی اسرائیل کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو؟ یہ ایمان تو نہیں، ایمان اسے تو نہیں کہا جاتا۔ یہ ساری بات ترجمہ سے واضح ہو جائے گی۔ اب ہم ذرا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَمَّا اور جب، و کا معنی اور ہے، لما جب، جاء آئی، ہم ان کے پاس، کتاب من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق جو سچا بتانے والی ہے، لما ان کتابوں کو، معہم جو ان لوگوں کے پاس ہیں، وَكَانُوا اور یہ لوگ تھے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ اور یہ لوگ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے، عَلَى خلاف، الَّذِينَ ان لوگوں کے، کفروا جنہوں نے انکار کیا، عَلَى الَّذِينَ كَفَروا انکار کرنے والوں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا پھر، لما جب، جاءہم آیا ان کے پاس، آیا ہم ان کے پاس، ما وہ شخص، عرفو جس کو پہچان چکے، کفروا انکار کیا بھی اس کا، فلعنت اللہ پس لعنت ہو اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم بئس بہت بری ہے، ما وہ چیز، اشتروا کہ بیچ ڈالا بھی جس کے بدلے میں، انفسهم اپنے نفسوں کو، ان یعنی یکفروا انکار کیا ان لوگوں نے، بما ان کتابوں کا، انزل اللہ اس کتاب کا، انزل اللہ نازل کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں انکار کیا؟ بغین ضد کرتے ہوئے، ان اس بات پر، ینزل اللہ اللہ نازل کرتے ہیں، من فضلہ اپنے فضل میں سے، علی من جس پر چاہتے، جس پر یشاء چاہتے ہیں، علی پر من جس یشاء چاہتے ہیں، علی من یشاء جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباءوا پس وہ لوٹے، بغضب علی غضب غصے پر غصہ کے ساتھ، غصہ بلائے غصہ کے ساتھ وہ لوٹے، یعنی اللہ کی طرف سے جو غضب، اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے، اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔
وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین ذلیل کرنے والا۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا لہم ان سے آمنوا ایمان لاؤ بما ان کتابوں پر یا اس کتاب پر انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں بما ان کتابوں پر انزل جو نازل کی گئی ہیں علینا ہم پر، وَيَكْفُرُونَ اور یہ انکار کرتے ہیں بما ان کتابوں کا وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ بھی حق ہے، مصدقاً سچا بتانے والی ہے، لما ان کتابوں کو معہم جو ان کے ساتھ ہے۔ قل کہہ دیجئے کہ فلما پھر کس لیے تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھنے والے ہو، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وَلَقَدْ اور تحقیق جاء آیا کم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات صریح معجزے لے کر، واضح دلائل لے کر، ثم پھر اتخذتم تم نے بنایا العجل بچڑا، من بعد اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ یعنی اس کے جانے کے بعد، اس کے کوہ طور کی طرف جانے کے بعد، من بعد ہی ان کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم ہو۔ وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا ہم نے لیا مِيثَاقَكُمْ تم سے وعدہ، ورفعنا اور اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر الطور کوہ طور کو، خودو پکڑو ما اس چیز کو آتیناکم جو ہم نے تم کو دی ہے، بقوت یعنی اس کتاب کو، جو آتیناکم جو ہم نے تم کو دی ہے، آتینا ہم نے دی کم تم کو بقوت طاقت کے ساتھ، واسمعوا اور سن لو۔ قالوا ان لوگوں نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی اور ہم نے نہیں مانا، وعصینا اور ہم نے نہیں مانا، اشربوا اور پلائی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑا یعنی بچڑے کی محبت پلائی گئی، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے کہ بئس بہت برا ہے، ما وہ چیز، یأمرکم کہ یأمر حکم کرتا ہے کم تم کو، بھی جس کا، کیا چیز، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان رکھنے والے۔ تو ان آیات کے اندر اب ہم وضاحت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے یہودیوں سے کیا کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 89 ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ جب ان کے پاس ایک کتاب اللہ کی طرف سے آئی جو ان کے پاس کتاب کی تصدیق کرنے والی تھی، تو حالانکہ اس سے پہلے وہ کیا تھے، کافروں پر فتح مانگتے تھے، لیکن جب وہ شخص ان کے پاس آئے جس کو وہ پہچان چکے تھے تو اس کا انکار کر بیٹھا۔ کہ بنی اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے یہ اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہے، اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا، دوسرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جو حجاز میں آباد تھے، ان کی اولاد بنی اسماعیل ہے، اور جو اسحاق علیہ السلام فلسطین میں رہے تھے ان کا بیٹا یعقوب ہے، یعقوب کے بعد یوسف، اس طرح آگے جو نسل نکلی وہ ان کی اولاد، اسحاق کی اولاد جو ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یہ بنی اسرائیل ہے۔ تو تمام انبیاء بنی اسرائیل میں آتے رہے عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن یہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا، اس علاقے کے اندر جو ہے ایک پیغمبر آئے گا جو آخری پیغمبر ہوگا، اور ان کی صفات بتائی گئی تھی، وہ جزیرہ عرب پر جو ہے قابض ہو جائیں گے، اس کو جو اس طرح کی چیزیں ان میں لکھی ہوئی تھی۔ نبی السلام نے اپنی زندگی کے اندر جزیرہ عرب کے اندر مکمل طور پر اس کو فتح کیا تھا، تو اس سلسلے میں یہ باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو دنیا کو فتح کرنے اور اس طرح کی چیزوں کے لیے تو یہودی تو بڑے وہ تھے، ہوشیار تھے، تو یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے، رہ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ یہاں وہ پیغمبر نے آنا ہے۔ یہاں کے آس پاس کے لوگوں کو یہودی یہ بتاتے تھے کہ آخری پیغمبر بھی آنے والا ہے، جو ہمارے اندر آئے گا ہم اس کو لے کر اس جزیرہ عرب پر فتح حاصل کریں گے اور اس کو کیا کریں گے، زیر نگین کریں گے، اس پر اپنی ریاست قائم کریں گے۔ لیکن ان کو اندازہ یہ نہیں ہوا تھا کہ ان کی کتاب سے کہ وہ پیغمبر بنی اسماعیل میں آئے گا، اور بنی اسماعیل کو آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی ان بیوی کی اولاد بیٹا ہے جسے بادشاہ مصر نے ان کو دیا تھا، تو یہ لوگ ان کو کنیز سمجھتے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے باقاعدہ شادی کی تھی اور وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن بادشاہ نے سارہ کی خدمت کے لیے دیا تھا اسحاق علیہ السلام کی والدہ کے لیے۔ تو یہودی تو عام طور پر بنی اسماعیل کو
کنیز زیادہ سمجھتے ہیں، کم تر سمجھتے تھے۔ تو یہاں جب وہ پیغمبر آیا، جس پیغمبر کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، وہ پیغمبر جب آیا تو وہ آیا کس کے اندر؟ وہ بنی اسماعیل میں سے آیا، تو اس کو اچھی طرح وہ جانتے تھے کہ آخر پیغمبر آنے والا ہے، ان کی اوصاف ہے، ان کا علاقہ یہ ہے۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتے ہیں کہ لعنت ہو ان لوگوں پر، ان کافروں پر۔ آگے یہ واضح فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں نے کیوں اس کو نہیں مانا، اس پیغمبر کو۔ بئس ما اشتروا 90 نمبر آیت میں ہے، بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، یعنی صرف عصبیت کی وجہ سے کہ ہم میں سے وہ پیغمبر کیوں نہیں آیا، اس وجہ سے، اس عصبیت کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر کو نہیں مانا۔ تو اس دنیا کی ایک غرض کے لیے انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا، مطلب اس غلط غرض کو، دنیا کو انہوں نے کیا کر دیا، اس عصبیت کو انہوں نے اختیار کیا۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا، یعنی کیا کیا؟ اللہ نے جو کچھ نازل کیا تھا اس کا انکار کیا، کس وجہ سے؟ بغین، ضد کرتے ہوئے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کو جس بندے پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ ہر کسی پر کیوں نازل کرتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اوپر اس کو نازل کرنا چاہیے تھا، بنی اسرائیل کے اندر وہ پیغمبر آنا چاہیے۔ یہ فضل اللہ کا جو ہے، یہ نبوت جو ہے، یہ بنی اسرائیل کے اندر ہونا چاہیے، اس کو بنی اسرائیل سے باہر کیوں نکالا؟ اس ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اس پیغمبر کا انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے فباءوا بغضب علی غضب، غضب بلائے غضب کے ساتھ یہ لوٹے ہیں۔ ایک غضب تو اس آخری پیغمبر کا انکار کرنا ہے، ایک غضب ہے، یہ اللہ کا غضب کا سبب ہے۔ دوسرا غضب کیا ہے؟ ضد کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، قومیت کی وجہ سے کہ ہماری قوم کا آدمی کیوں پیغمبر نہیں بنا، تو اس وجہ سے ڈبل غضب جو ہے اس کا وہ شکار ہوئے۔ یہ تو دنیا میں ہوا، ذلیل ہوئے۔ وللکافرین عذاب مہین، ان کافروں کے لیے آخرت میں بھی ذلیل کرنے والا عذاب موجود ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب مزید اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ دیکھو اپنی قومیت اور عصبیت کی جو وہ یہودی بات کر رہے ہیں، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے 91 نمبر آیت میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو یہ کہتے ہیں نہیں، جو ہم پر نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لائیں گے، اور اس کے علاوہ کی انکار کریں۔ بنی اسرائیل کے اندر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم صرف ان کو مانیں گے، کسی اور کو پیغمبر ماننا ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے، کسی اور کی سیادت کو ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی تو حق ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں سے منتخب کرتا ہے۔ ان کو جو کتاب ملی ہے پیغمبر علیہ السلام کو، آخری نبی کو بنی اسماعیل میں سے، یہ بھی تو حق ہے۔ مصدقا لما معہم، تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ آخرت کا تذکرہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، نبوت کا تذکرہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، توحید کا تذکرہ اس میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، بنیادی عقائد یہاں بیان ہوئے ہیں، تورات میں بھی ہیں، تو شرک کی نفی یہاں بھی کرے وہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے، اس میں الگ ہے کیا تم اس کا انکار کر رہے ہو؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو تمہارے لیے دشوار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں کہ ہاں تم بڑا اچھا ایمان رکھتے ہو اپنے بنی اسرائیل کی کتابوں پر، اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر بھی بڑا اچھا ایمان رکھتے ہو، ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو یہ نبی اسلام کے زمانے کی یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے ان کے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے انبیاء کو اگر تم ایمان رکھتے ہو بنی اسرائیل کے انبیاء پر، بنی اسرائیل کے اوپر نازل ہونے والی کتابوں پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ تو یہودی مدینہ کے نبی اسلام کے زمانے کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے نا، تو وہ تو انہوں نے تو نہیں انبیاء کو قتل کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، ان سے خطاب کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ ہماری عادت ہے، ہم آباء و اجداد سے ہماری نبوت ہمارے ہی خاندان بنی اسرائیل کے اندر ہی چلی آ رہی ہے، نبوت کا سلسلہ ادھر سے ہی چلا آ رہا ہے، تو ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی غیر بنی اسرائیل سے نبی آتے تو ہم ایمان نہیں رکھتے، ہمارا طریقہ کار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہاں ہم جانتے ہیں کہ تمہارے جو پیچھے سلسلہ چلا آ رہا ہے بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا، تم بڑے مانتے ہو ان انبیاء کو، ان کی کتابوں پر بڑا ایمان رکھتے ہو، ہم جانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیوں قتل کرتے تھے تمہارے آباء و اجداد؟ وہ تو قتل کرتے تھے انبیاء کو، ایک ایک دن میں کئی پیغمبر کو وہ قتل کرتے رہے، کسی پر جو ہے قتل کیا، کسی کو جھٹلایا، آری چلائی، اس طرح ان پر ظلم کیا۔ تو یہ کیوں کیا؟ تم کہتے ہو ہم تو بنی اسرائیل کے پیغمبر، تم بنی اسرائیل کے پیغمبروں پر ایمان بھی نہیں لاتے ہو، تمہاری عادت یہ ہے کہ تم پیغمبر کا انکار کرتے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، دوسرا ہی بتایا تمہارے آباء و اجداد کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے تھے، اور پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے تو بچڑے کو معبود بنایا۔ بنی اسرائیل کے لیے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے، توحید لے کر آئے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن تم نے بچڑے کو معبود بنایا اور اس کی عبادت کی، اور آج کہتے ہو کہ ہم بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی کتابوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا تم تو بڑے ظالم لوگ ہو، یہ دعویٰ تمہارا غلط ہے، جھوٹا ہے، تم جھوٹے دعویٰ کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ ہم
بنی اسرائیل کے اوپر کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں بڑا ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تم سے وعدہ لیا، 93 نمبر آیت ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پھر ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر کھڑا کر دیا۔ ہمیں یہ ضرورت پڑی کہ تم اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کو تھامنے کا ہم نے تمہیں کہا اس کو تھام لو، اس پر عمل کرو، لیکن ہمیں اس طرح کرنا پڑا کہ کوہ طور کو پکڑ کر تمہارے اوپر لایا جائے اور پھر کہا جائے کہ اب پکڑو، زبردستی تم سے منوایا گیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب پھر ہم نے کہا کہ طاقت سے پکڑو، نہیں تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا کر کچل دوں گا۔ تب تم نے کہا کہ سمعنا، لیکن پہاڑ کو جب ہٹایا تو تم نے بولا وعصینا، ہم نہیں مانتے۔ کیا کرو گے تم؟ اور آج تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم صرف بنی اسرائیل کی کتابوں پر ایمان لائیں گے، تمہارا ایمان لانا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی ان کے کفر کی وجہ سے، وہ بچڑے کی طرف ہی مائل رہتے تھے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ بِئْسَ مَا، ہاں اگر تمہارا یہ ایمان ہے، تم بنی اسرائیل کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ ایمان اس طرح ہے کہ کبھی انبیاء کو تم سے قتل کروا رہا ہے، کبھی تمہیں جو ہے اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کی توحید کے مقابلے میں تمہیں بچڑے کی عبادت تم سے کروا رہا ہے، اگر تمہارا ایمان یہ ہے کہ تم جو ہے زبردستی تم سے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو مان لیا، پھر کہتے ہو نہیں مانتے ہیں، اگر تمہارا ایمان یہ ہے تو بہت ہی برا ہے وہ جس کا تمہارا یہ ایمان تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم مؤمن ہو۔ تم حقیقت میں مؤمن نہیں ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ یہودیوں سے کہا گیا، ان آیات کے اندر اس چیز کی وضاحت فرمائی۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه واسترحموه انه هو الغفور الرحيم۔